سب سے پہلا گھر اس پورے کائنات میں، اس روئے زمین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اس پورے کائنات میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو یہ گھر بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے تو آپ کے اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ اس مقام پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہی تعمیر باقی رہی۔ پھر جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اور اس وقت پورے عالم کے اندر طوفان آیا ہے، اور یاد رکھیں اس وقت پوری کی پوری انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے، وہی لوگ بچے تھے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ، تمام انسانیت اور جتنی جاندار چیزیں تھیں سب کے سب ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ جتنی تعمیریں تھیں سب کے سب ختم ہو گئی تھیں۔ اسی زد میں خانہ کعبہ کی دیواریں بھی آ گئی تھیں، اس طوفان نوح کے اندر خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، سورۃ الفیل کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصحاب الفیل جو ہاتھی والے ہیں اور جن کا سربراہ ابرہہ ہے، وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو منہدم کرنے کے لیے یمن سے اپنا قافلہ لے کر نکلا ہے۔ جب یہ قافلہ لے کر نکلا ہے ملک یمن سے، تو ایک بہت بڑی فوج اس کے ساتھ تھی، اور خاص کر اس زمانے میں جن جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا وہ یا تو گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، لیکن ابرہہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا۔ خود اس کے پاس ایک بہت ہی طاقتور ہاتھی تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا، اور پھر ساتھ میں نجاشی سے اس نے کچھ ہاتھیاں اور منگوائیں، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ ہاتھی بہت ہی طاقتور مخلوق ہوتی ہے اور ایک عمارت کو گرانے کے لیے ہاتھی بہت بڑے کام آنے والی چیز ہوتی تھی، جیسے اس زمانے میں بلڈوزر تعمیروں کو گرانے کے لیے کام آنے والی مشین ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں عمارتوں کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ سازش کی اور یہ پلان بنایا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ رسی باندھ کر ایک سرا خانہ کعبہ کے دیواروں کے ساتھ ہوگا اور دوسرا سرا رسی کا ہاتھی کے پیروں میں ہوگا، اور جب ہاتھیوں کو مخالف سمت میں چلایا جائے گا
تو ان ہاتھیوں کی طاقت سے اور ان کی زور سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی۔ یہ ارادہ لے کر نکلا، اس کا ایک پلان تھا، اس کا ایک مکر تھا، اور اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک پلان اللہ تعالی خود بنا رہے تھے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن بھی مکر کرتے ہیں، وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، جب مخلوق اور خدا کی تدبیریں ٹکراتی ہیں تو پھر اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وصول ہے، کائنات کا وصول ہے، قدرت کا وصول ہے۔ آج تک جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جب جب انسان اور خدا کے تدبیروں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تدبیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کہاں خدا اور یہ کہاں مخلوق، کہاں خالق اور یہ کہاں مخلوق۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی لیے ہمیں جھکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی چیز کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ابرہہ کے دل میں آخر یہ بات آئی کیوں کہ وہ خانہ کعبہ کو گرائے؟ کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بتائی گئی تھیں، لیکن آج تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آخر ابرہہ کے دل میں یہ بات آئی کیوں، اس نے سوچا کیوں کہ جا کر خانہ کعبہ کو گرائے، اس کا اس سے کیا فائدہ تھا۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور اس واقعے کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، اس صورت کو اور اس کے بعد کی صورت کے توازن کو اور اس کے تقابل کو اور اس کے جوڑ کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ اتنا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے دیواروں کو گرانے کے لیے آنے کا جو اس کا ارادہ ہوا ہے وہ آشکار ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کو سمجھنا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے اور برکت کا بھی مرکز ہے۔ آج اس پوری دنیا کے اندر جس کو بھی برکت مل رہی ہے اور جس کو بھی ہدایت مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں خانہ کعبہ کی وجہ سے ہیں۔ خانہ کعبہ کی وجود کی وجہ سے آج پوری دنیا کو برکت مل رہی ہے، اور خانہ کعبہ کی وجود کی وجہ سے آج پوری دنیا کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے جو مکے کے اندر ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ مبارکن، سب سے پہلی چیز برکت والی چیز ہے، وہدن، اور ہدایت کا مرکز ہے۔ برکت کا بھی مرکز خانہ کعبہ ہے اور ہدایت کا بھی مرکز خانہ کعبہ ہے۔ آج پوری دنیا میں چاہے ماننے والا ہو، چاہے خانہ کعبہ کو پر یقین رکھتا ہو، چاہے خانہ کعبہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر ایک کو فیض پہنچ رہا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ جس کو برکت بھی مل رہی ہے اور ہدایت بھی مل رہی ہے، گویا اس کو خانہ کعبہ کا مکمل فیض مل رہا ہے۔
اور مکمل فیض اسی کو ملتا ہے جو خانہ کعبہ کو سمجھتا بھی ہے، خانہ کعبہ کے جانتا بھی ہے، اس پر یقین بھی کرتا ہے، اور خانہ کعبہ کے رب پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کو دونوں طریقے کا فیض ملتا ہے۔ وہ کامل فیض ہے، برکت بھی مل رہی ہے اور ہدایت بھی اس کو مل رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ برکت کیسے مل رہی ہے۔ اور جن لوگوں کو صرف برکت مل رہی ہے، ہدایت نہیں ملی ہے، وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ پر یقین نہیں رکھتے، خانہ کعبہ کے رب پر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں کو بھی برکت مل رہی ہے، لیکن یہ ادھورا فیض ہے، کامل فیض نہیں ہے، یہ ناقص فیض ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت والا بھی بنایا ہے خانہ کعبہ کو، اور ہدایت والا بھی بنایا ہے۔ یہی چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا قیمتی ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ہم جب غور و فکر کریں گے قرآن مجید کے اندر تو ایک ایک لفظ سے ہمیں بڑے بڑے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ برکت کیسے ہے خانہ کعبہ؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو یا تو اٹھا لیا جائے گا یا منہدم کر دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب یہ واقعہ پیش ہوگا، آئے گا یہ واقعہ۔ مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں، یا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا یا خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس دن قیامت کے قریب، جس دن خانہ کعبہ کو یا اٹھا لیا جائے گا یا منہدم کر دیا جائے گا، اس دن پوری دنیا سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ پوری دنیا میں برکت نہیں رہے گی، پوری دنیا سے ہدایت ختم ہو جائے گی۔ جب برکت بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، پھر قیامت کا یہاں پر قیامت قائم ہوگی، پھر آسمان و زمین کو لپٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ خانہ کعبہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کو سمجھیں، یہ خانہ کعبہ ہدایت کا بھی مرکز ہے، برکت کا بھی مرکز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس کو بھی ہدایت مل رہی ہے یا جس کو بھی برکت مل رہی ہے یا دونوں جس کو بھی حاصل ہو رہی ہے، فیض ہے خانہ کعبہ کا۔ برکت کس طریقے سے مل رہی ہے اور ہدایت کس طریقے سے مل رہی ہے، میں مختصر انداز میں بتاؤں، تفصیل کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ صرف اتنا سمجھیں، سب سے پہلا گھر اس پورے کائنات میں، اس روئے زمین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اس پورے کائنات میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو یہ گھر بنایا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے تو آپ کے اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا کہ اس مقام پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک خانہ کعبہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہی تعمیر باقی رہی۔ پھر جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اور اس وقت پورے عالم کے اندر طوفان آیا ہے، اور یاد رکھیں اس وقت پوری کی پوری انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے، وہی لوگ بچے تھے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ، تمام انسانیت اور جتنی جاندار چیزیں تھیں سب کے سب ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ جتنی تعمیریں تھیں سب کے سب ختم ہو گئی تھیں۔ اسی زد میں خانہ کعبہ کی دیواریں بھی آ گئی تھیں۔ اس طوفان نوح کے اندر خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرمایا. اسی جگہ پر جہاں پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اسی جگہ پر اسی مقامات پر نشان لگا کر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نشان لگا کر بتلا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس مقام پر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا ہے، اثرینو بنانا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبروں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا ہے. اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا ہے، ستون اور بنیاد وہی تھی جو ابراہیم آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی. دیواروں کو بلند کیا گیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ دعا ہم سب کو معلوم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی خانہ کعبہ بنانے کا ارادہ نہیں ہوا، معلوم ہو چکا تھا، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع جو بے یار و مددگار اور بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر گئے تھے. واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، صرف مجھے یہاں پر برکت کا مطلب سمجھانا ہے. یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے اور ابھی بقرعید کا موقع چل بھی رہا ہے اور ہم جمعوں کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی ہے، اپنی بیوی اور بچے کو جو شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس جگہ پر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں. تھوڑا وہ جذبات کو دیکھیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کتنے جذبات کے ساتھ ان کی جو بیوی ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جاتا ہوا دیکھ کر پکار رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اتنی تاخیر بھی ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا کہ رک کر اپنی بیوی اور بچے کو بیوی کو بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جلدی کے اندر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر نکلتے ہیں. صرف ان کی بیوی حضرت ہاجرہ فرما رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ آخر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، یہاں پر جانور نہیں ہے، کوئی انسانیت کا نام نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، جا رہے کیوں ہو؟ اس وقت جب سمجھ گئیں، وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں تھی، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جب ان کے کانوں میں یہ پڑی تو اس وقت انہوں نے صرف یہ کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان جذبات کے ساتھ جب ایک چٹان کے سہارے میں جب آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بیوی بچے اوجھل ہو گئے ہیں، اب نظر آنا بند ہو گئے، اب ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. دعا پڑھ کر تھوڑا کبھی اس مطلب کو سمجھ کر تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے جذبات کے ساتھ اب دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے پروردگار میں اپنی بیوی اور بچے کو ایسے وادی اور ایسے مقام پر اور ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر جھاڑ نہیں ہے، جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، غیر آب و گیاہ وادی کے اندر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے اللہ تیرے حکم سے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرا بچہ نماز قائم کرنے والا بن جائے، نماز کا حکم دینے والا، نماز پڑھنے والا بن جائے اور میری نسل نماز پڑھنے والی بن جائے. پہلا مقصد یہ ہے. اس کے بعد فرمایا فجعل افئدة من الناس، اے میرے پروردگار یہاں پر کوئی کھیتی کا، تجارت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اے میرے پروردگار فجعل افئدة من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی اور اس جگہ کی محبت پیدا کر دے. غور کریں، یہاں پر من ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو لوگ نحو صرف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، من تبعیضیہ ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اگر یہ دعا مانگتے فجعل افئدة الناس،
من نہیں لاتے اور یہ کہتے اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، تو آج تمام لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے زبان سے یہی الفاظ نکالنا تھا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، بعض لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے. تو ایک دعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر. پھر اس کے بعد تحوی الیہم، جب محبت ہوگی تو لوگ اس کے پاس آئیں گے. وارزقہم من الثمرات، دوسری دعا مانگی ہے کہ ان کو ثمرات عطا فرما. ثمرات کا معنی ثمر کی جمع ہے، ثمرات ہے، اور ہم سب جتنے عربی جاننے والے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ثمر کا معنی پھل ہے. یہ بہت ہی تنگ معنی ہے. ثمر کا معنی صرف پھل نہیں ہوتا. ثمر کا معنی وہ تمام چیزیں جس کا نفع مل رہا ہو اس کو ثمرات کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ثمرات کا لفظ کیا ہے تو کیا ان کے دل میں صرف یہی تھا کہ پھل ان کو ملیں؟ صرف پھل ملنا ان کا ارادہ نہیں تھا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ثمرات سے مراد دنیا میں ہونے والی جتنی تجارتیں ہیں اور جتنے کمانے کے جتنے اسباب ہیں، ان سارے اسباب کا منافع جو ہوتا ہے، نفع جو ہوتا ہے، وہ یہاں رہنے والے، یہاں بسنے والوں کو بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے. یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام. اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں پورے عالم کے اندر جب یہ جغرافیائی اعتبار سے تجارت کے مراکز کو جب دیکھیں گے تو دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. جس وقت ابرہہ کا جو واقعہ پیش آ رہا تھا اس وقت کے حالات کو دیکھیں. ابھی تو حالات بدل گئے ہیں لیکن اس وقت عین حالات کو دیکھیں. دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی. ایک وہ حصہ تھی جو مکہ اور خانہ کعبہ جہاں پر آباد ہے، جو عرب ہے، عرب کے مشرقی ایک علاقہ تھا، جو یہ پورا ایشیائی علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں ہندوستان اور اسی طریقے سے جتنے اس سے جڑے ہوئے آس پڑوس کے جتنے علاقے ہیں وہ سارے علاقے ایک طرف ہوتے ہیں، جس میں سری لنکا بھی ہے، اور اس طرف جتنے علاقے اس زمانے میں جڑے ہوئے ہوتے تھے وہ پورا ایشیا ایک طرف ہے. اور دوسری طرف خانہ کعبہ کے اس طرف ملک شام آباد ہے، وہ دوسرا مرکزی علاقہ ہے. تجارت کے ذریعے سے ان دونوں چیزوں کو جوڑنا ہوتا تھا. لیکن اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ ایشیا سے جو چیزیں جایا کرتی تھیں تجارت کے غرض سے، ایکسپورٹ جو ہوا کرتی تھیں، اس میں کافی چیزیں اس وقت سے ہوا کرتی تھیں. مسالے ہیں، لوہا ہے، سیف الہند جو مشہور ہے عرب میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان کی تلوار ہے، اور وہ تلوار ہندوستان سے بن کر جایا کرتی تھی. لوہا یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا. مسالے، چاول، کئی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس ایشیا سے باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں اور جانا پڑتا تھا ملک شام. لیکن درمیان میں اس وقت یہ حالات تھے، جو خانہ بدوش جو لوگ تھے وہ ڈاکو بھی تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے. جیسے یہ ایشیا سے یا ہندوستان سے جو بھی قافلہ تجارت کے غرض سے جاتا تھا، آخری ان کا حد یمن تھا. یمن کے بعد اب وہ آگے نہیں جایا کرتے تھے، ان کو جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی. اگر وہ ارادہ بھی کرتے پھر درمیان میں راستے میں لوٹ مار ہوا کرتی تھی، لوٹ لیا کرتے تھے. جو خانہ بدوش جو لوگ تھے، ڈاکو تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، پورا پورا مال ان کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے. پریشان تھے. اور دوسری طرف جو ملک شام کو، جن کو ایشیا کی چیزوں کی ضرورت تھی، اب وہ لوگ پریشان تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی آ کر خرید کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، کیونکہ جب وہ لوگ جاتے تو ان کے راستے کے اندر بھی ڈاکو اور خانہ بدوش تھے، وہ لوٹ لیا کرتے تھے. پورا عالم کا نظام، تجارتی نظام گڑبڑ تھا.
اس موقع پر صرف ایک ہی قبیلہ تھا، وہ قبیلہ ہے جو اس وقت خانہ کعبہ کے درمیان آباد تھا اس وقت، اور جو عرب کے قبائل تھے صرف وہ لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ وہ لوگ دنیا کے کسی بھی کنارے کے اندر چلے جائیں، وہ خانہ بدوش اور ڈاکو ان سے کبھی بھی ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی وراثت میں ان کو خانہ کعبہ بھی حاصل تھا۔ وہ عرب کہلایا کرتے تھے، جہاں جن جن لوگوں کے اندر خانہ کعبہ کی عزت تھی، اس زمانے کے اندر یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے رکھوالی کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ لوگ جہاں بھی جاتے ان کا عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اب اس کا ان کو یہ نفع ہوا، یہ لوگ یمن جاتے، ایشیا سے جو تجارت کا قافلہ پہنچتا تھا ان سے وہ اکیلے واحد شخص خریدنے والے تھے، وہ لوگ خریدتے تھے۔ اور یاد رکھیں، جب تجارت کے اندر، مارکیٹ کے اندر اور بازار کے اندر صرف ایک ہی خریدار ہوتا ہے، اس موقع پر خریدنے والے کے مطابق مال لیا جاتا ہے۔ اب عرب کے لوگ ایشیا سے آنے والوں کے تجارتی قافلوں سے جو مال خریدتے تھے مہنگے داموں کے اندر خریدتے تھے، اور جب ملک شام جاتے تھے بیچنے کے لیے تو اس موقع پر اپنی منہ مانگی دام پر بیچتے تھے۔ وہ لوگ بھی بیچتے وقت بھاؤ تاؤ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ لوگ جب ایشیا کے لوگ جب سامان دیتے تھے وہ لوگ بھی عاجز تھے۔ واحد ایک ہی عرب والے تھے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو قریش تھے۔ یہ لوگ یہاں سے مال خریدتے، اپنے مرضی کا جتنا گھٹانا چاہتے اتنے کم دام کے اندر سامان کو خریدتے، اور ملک شام جا کر جتنے مہنگے دام میں بیچنا چاہتے وہ بیچتے، کیونکہ ان کو خطرہ کچھ نہیں تھا اور ان کے قافلوں کو لوٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ اسی نے آگے جو قریش، جو سورہ قریش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردی اور گرمی کے سفر کیا کرتے تھے، ملک یمن کا بھی سفر کرتے، ملک شام کا بھی سفر کرتے، یہ بالکل مامون ہوتے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، یہ امن کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ یہ اثر تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو دنیا میں ہونے والی تجارت کا نفع ان کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے ان کو ملے۔ اور بالکل ایسے ہوتا تھا، دنیا کے اندر جتنی تجارت ہوتی تھی ان ساری تجارت کا نفع ان کو خانہ کعبہ کے رکھوالی اور خانہ کعبہ کی متولی کرنے پر وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو ملا کرتے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ یمن جا کر ایشیا سے آنے والے، ہندوستان سے آنے والے لوگوں کی چیزیں خریدتے تھے تو اپنی مرضی کی قیمت لگاتے تھے۔ اور اس زمانے میں یمن کا جو گورنر تھا وہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں، جب سلسلہ جڑتا ہے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ ابرہہ آخر خانہ کعبہ کو گرانا کیوں چاہتا تھا۔ صرف اس وجہ کو بتانے کے لیے پورا واقعہ سمجھانا پڑا۔ اب جب ابرہہ یہ دیکھتا تھا کہ عرب لوگوں کو اتنی عزت مل رہی ہے، اور صرف عزت یہ کیوں مل رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ وہ لوگ ہمارے علاقے کے اندر، جبکہ یمن کا گورنر اس وقت ابرہہ تھا، ابرہہ بھی اپنی قیمت کے مطابق وہ وہاں پر بازار کے اندر قیمت نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اگر وہ قیمت لگانا چاہتا تو اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگ جو قیمت لگاتے تھے ان کی وہاں پر چلتی تھی۔ تو اس موقع پر جب ابرہہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ تجارت کے اندر عرب کے لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں اور ان کو ہر قسم کا نفع مل رہا ہے، ان کو عزت مل رہی ہے، اور اپنے مرضی کے مطابق وہ لوگ قیمت لگا کر، قیمت کم سے کم قیمت لگا کر، میرے بازار کے اندر رہ کر کم سے کم قیمت لگا کر وہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اب اس کو حسد ہوا، جلن ہوا، اور اس کو دل میں دنیا کی لالچ پیدا ہوئی کہ جو عزت عرب کو مل رہی ہے اور جو عزت، جو تجارت کے اندر جو نفع عرب کو مل رہا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے رکھوالے اور متولی جو ہیں، ان لوگوں کو جو عزت اور جو نفع اور جو تجارت کے اندر جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اس لیے اس نے باقاعدہ پلان بنایا اور اس نے سوچا اب وہ کوئی وجہ تو چاہیے کہ کیسے وہ خانہ کعبہ کو گرائے۔ اس وقت سارے دنیا کے بعض لوگوں کے، ہر قبیلے کے اور ہر علاقے کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے دل کی محبت تھی، اور خانہ کعبہ کی محبت ان کے دلوں کی تھی، اسی طریقے سے عرب کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اب وہ آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ گرا نہیں سکتا تھا۔
اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، ان عرب کی خوشحالی کو دیکھ کر، عرب کی ترقی کو دیکھ کر، اور اسی طریقے سے مکے والوں کی عزت کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، اور وہ سوچنے لگا کہ ان کو جو عزت مل رہی ہے وہ عزت مجھے ملنا چاہیے۔ اس لیے اس نے دیکھا اور پلان بنایا، اور اپنے کارندوں سے اس نے مشورہ کیا۔ سب نے یہ رائے دی کہ اب تم بھی اس سے، خانہ کعبہ سے عالی شان عمارت بناؤ۔ اس نے اس سے عالی شان اور اتنا مال اس نے خرچ کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بلند اس نے عمارت بنائی ہے جس کا نام کلیسا رکھا ہے۔ اور کلیسا نام کیوں رکھا؟ کلیسا کلنسوتن کہا جاتا ہے۔ کلنسوتن کا نام ٹوپی، عربی میں کلنسوتن کسے کہتے ہیں؟ ٹوپی کو۔ اس کا نام کلیسا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جو بھی شخص وہاں پر آتا اور اگر وہ ٹوپی پہنا ہوا ہوتا، اتنی اونچی عمارت تھی، اگر وہ گردن اٹھا کر اس عمارت کی چوٹی کو دیکھتا تو اس کی ٹوپی نیچے گر جایا کرتی تھی۔ اتنی اونچی عمارت اس نے بنائی، اور کئی اربوں روپے اس نے وہاں پر لگائے ہیں، صرف کیوں؟ عزت حاصل کرنے کے لیے اور عرب کے لوگوں کو گرانے کے لیے۔ لیکن دیکھا کہ جب کلیسا بنا دیا، اعلان کیا کہ یمن کے اندر، پورے یمن کے اندر اعلان کر دیا، آج کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ نہیں جائے گا، اور جس کو بھی طواف کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے میرے بنائے ہوئے کلیسا کے اندر آ کر عبادت کرے۔ لیکن اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ دلوں میں محبت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ہاتھوں سے آئی ہوئی چیز تھی، اس لیے ماننے نہیں تھے۔ اب اس نے یہ پلان بنایا، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ بتایا گیا کہ جب لوگ مان نہیں رہے تھے اور اپنے پلان کے اندر فیل ہو رہا تھا، اس کی ترتیب کامیاب نہیں ہو رہی تھی، ترکیب کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تب اس نے اپنے ہی کسی ایک شخص کو یہ کہا کہ تو میرے کلیسا کے اندر آ کر یا تو غلاظت کر یا پھر اس کو جلا۔ یہ دونوں روایت ہیں، یا تو جلایا گیا یا اس کے اندر غلاظت کی گئی۔ اس کا الزام عرب میں لگایا گیا، کیونکہ عربوں کا تجارت کی وجہ سے آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ جب یہ سلسلہ چلا، اب اس نے ارادہ کیا کہ جب معلوم ہو گیا اور عرب پر الزام لگا، اب اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ آیا ہے، اور درمیان کا اتنا بڑا اس کا قافلہ تھا، درمیان میں بعض عرب کے قبائل پڑتے تھے، 2-3 عرب کے قبائل نے، عرب کے قبیلوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گئے، اور ان کے جو امیر تھے، ان کے جو سردار تھے، ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان کو شکست دیتا ہوا، ان کو رونتا ہوا آیا۔ جب طائف پہنچا ہے تو طائف والوں نے دیکھا کہ 2-3 قبائل عرب کے ان لوگوں نے اس سے ٹکر لی اور اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ ہار گئے، تو پھر طائف والوں نے سوچا کہ صلح کرنے میں عافیت ہے۔ پھر صلح کی گئی، طائف والے مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے صلح کی، اور طائف کے سردار میں انہوں نے یہ صلح کی کہ ہم میں سے ایک آدمی ہم آپ کو دیں گے جو خانہ کعبہ تک تمہیں آسانی تک پہنچائے گا اور راستہ بتلائے گا۔ طائف والوں نے راستہ بتلایا، اور جیسے ہی خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد شاید مینا کے قریب وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب پڑاؤ ڈالنے کے بعد اگلا یہ سفر تھا کہ کل یہ باقاعدہ خانہ کعبہ کو جائیں گے اور وہاں پر لوٹ مار کریں گے، لیکن درمیان میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جو جانور وہاں پر چر رہے تھے ان جانوروں کو قبضہ کر لیا، ان کو باقاعدہ لوٹ لیا، اور ان جانوروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت عبد المطلب، ان کے بھی اونٹیں ان کی وہاں پر چر رہے تھے، ان کو لے لیا اور قبضہ کر لیا۔ تقریباً 100 یا 200 اونٹ ان کے تھے۔ ان کو آ کر اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ تمہارے اونٹوں کو ابرہہ نے قبضہ کر لیا، ان کو باقاعدہ قبضے میں لے لیا ہے، ان کو حاصل کر لیا ہے۔ اب عبد المطلب گئے ہیں ابرہہ سے بات کرنے کے لیے۔ جو دادا ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یاد آ رہا ہے، غور کریں۔ عبد المطلب گئے ہیں ابرہہ کے پاس، جیسے ہی ابرہہ نے عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا ہے تو عبد المطلب کے چہرے کی نورانیت، ان کی وجاہت، ان کی چمک کو دیکھ کر ابرہہ جیسا ظالم بادشاہ اور جابر بادشاہ جو طاقتور ہے، تخت پر بیٹھا ہوا تھا،
صرف عبد المطلب آپ علیہ السلام کے دادا کو وہ دیکھ کر تخت سے اترنے پر مجبور ہو گیا اور باقاعدہ نیچے اتر کر نیچے بیٹھا ہے اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے چہرے پر جو نورانیت، جو وجاہت، جو جلال تھی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے عبد المطلب پر یہ نورانیت تھی۔ یہ الگ مضمون ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو نور ہے نسل در نسل چلا ہوا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ، حضرت عبداللہ کے چہرے پر وہ نور تھا۔ کیسا ہے واقعہ؟ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مختصر اشارہ صرف یہ کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب عبد المطلب، ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد ہیں، یہ شادی کے غرض سے یثرب گئے ہیں مدینہ، اور دادا اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے دادا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صرف میں یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، یہ آپ کی نسل میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے والد، پھر ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ جب صرف گئے ہیں شادی کے لیے، حضرت عبداللہ جب گئے ہیں شادی کے نیت سے، شادی کے ارادے سے یثرب گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، تو درمیان میں اس وقت ایک سرائے خانہ جو مہمان خانہ کہلاتا ہے، وہاں پر قیام کیا ہے، اور جو اس مہمان خانہ اور سرائے خانے کی جو مالک تھی وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو باقاعدہ اس خوبصورتی اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ پر فدا ہو گئی۔ اس نے رات میں حضرت عبداللہ کو بلا کر باقاعدہ ان کے ساتھ سونا چاہتی تھی، اور غلط ارادے سے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بچ گئے، اور حضرت عبداللہ وہاں سے نکل گئے اور بالکل منع کر دیا، آگے نہیں بڑھے۔ گئے ہیں شادی کرنے کے بعد، پھر واپس آئے ہیں، واپسی میں پھر اسی سرائے خانے کے اندر، مہمان خانے کے اندر قیام کیا ہے۔ اب اس موقع پر پھر وہ یہ خاتون دوبارہ چہرہ دیکھ کر اب وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کہ جب میں یہاں سے گیا تھا اس وقت تو نے میرے ساتھ غلط ارادے کے ساتھ میرے قریب آئی تھی، اب جب میں واپس آ رہا ہوں تو میرے ساتھ غلط ارادے سے نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا ہے کہ جب آپ یہاں سے جا رہے تھے اس وقت آپ کے چہرے پر ایک نور تھا، اس نور کی وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ وہ نور میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے، لیکن اب آپ جا کر جب شادی کر کے واپس آئیں تو آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا جو نور ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ آپ کے والد، پھر آپ کے دادا کے چہرے پر جو نور، اور آپ کے دادا کے چہرے پر جو وجاہت اور جو جلال تھا، وہ آپ علیہ السلام کے صدقے تھا۔ اسی لیے ابرہہ نے اس موقع پر اتر گیا اور اتر کر باقاعدہ اپنے پاس بٹھایا، اور پھر بات چیت ہوئی ہے، واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، مجھے صرف اس لیے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، ہمارا قبیلہ کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تم جو ہمارے اونٹوں کو جو تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ اونٹیں آپ ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر ابرہہ نے کہا تھا کہ عبد المطلب، میں تو تمہیں بہت بڑا سردار سمجھتا تھا اور تمہیں بڑا عزت والا میں سمجھتا تھا، لیکن آج تم نے جو باتیں کی ہیں کہ تم چاہ رہے ہو کہ تم نے تو یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور تم تو ایک اللہ کے جو تمہارا خدا ہے اس کے گھر کے رکھوالے ہو، تمہیں تو اس وقت چاہیے تھا کہ تم میرے سامنے گڑ گڑا کر اس گھر کی بھیک مانگتے اور کہتے کہ تم اللہ کے لیے اس گھر کو مت گراؤ، لیکن یہ تم نے کیا حماقت کر لی؟ تم نے تو اپنی جو ملکیت ہے، جو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر تم نے ایک اپنی ملکیت، ایک جانوروں کی تم نے میرے سے بھیک مانگی ہے، اور جانوروں کو چھڑانے کی تم نے مانگ کی ہے۔ میں تمہیں بہت بڑا سردار سمجھتا تھا، لیکن تم کوئی سردار نہیں ہو، اور تمہاری عزت اب میرے دل میں گر گئی ہے۔ اس موقع پر عبد المطلب کہنے لگے، جس چیز کا میں مالک ہوں میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور جو رب خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس گھر کی رکھوالی کرے گا، گھر کی وہ حفاظت کرے گا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، میں صرف اتنا تمہیں نصیحت کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سنبھل جاؤ اور سدھر جاؤ، کیونکہ اس گھر کے مالک اللہ کا جب عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا۔
آ گئے ہیں، اور ابرہہ نے جو جانور عبد المطلب کے تھے حوالے کیا، اور اس کے بعد وہ بھی بڑے دل والے تھے، ان کے دل میں درد تھا، آئے ہیں اپنے اپنے جو لوگ تھے، جتنے لوگ تھے، جتنے قبیلے کے اندر لوگ تھے، سب کو کہا کہ بھائی اعلان کرایا کہ سب اپنے اپنے جو ضروریات کے سامان ہیں وہ لے کر پہاڑوں کے اندر چلے جائیں، غاروں کے اندر چلے جائیں، اب کوئی بھی یہاں پر نہیں رہے گا، ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، یا تو وہ مرے گا اللہ کا عذاب آئے گا، یا ابرہہ کو فتح ملے گی، مجھے کچھ نہیں معلوم، دونوں صورتوں میں ہماری ہلاکت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے جگہ کو تلاش کر لیں، غاروں کے اندر چلے جائیں۔ جتنے قبائل وہاں پر آباد تھے مکے کے اندر سب کو بھیج دیا۔ اب عبد المطلب آئے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کو اور پردے کو وہاں کے لپٹ کر دیواروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پوری دعا حضرت عبد المطلب کی منقول ہے، اشعار کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے، درد بھرے الفاظ میں دعا مانگی اور یہی کہا کہ خانہ کعبہ کے پروردگار، میرے بس میں جتنا تھا میں نے وہ کیا ہے، اب تو اس کا مالک ہے، تو اپنی شان دکھا، اپنی طاقت دکھا، آج تیرے گھر کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں، اگر آج یہ گھر منہدم ہو گیا تو پھر دنیا کے اندر اس گھر سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت تفصیل کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور عبد المطلب بھی چلے گئے ہیں غار کے اندر۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی ہے، سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ اور بہت بڑا لشکر پرندوں کا آ رہا ہے، اور وہ اپنی چونچوں کے اندر اور 2 پنجوں کے اندر ایک پرندے کے 3 کنکریاں، ایک چونچ میں اور 2 بازوؤں میں لائے ہیں، اور ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، فضائی فائرنگ، اور دنیا کا تاریخ میں سب سے پہلا فضائی حملہ یہ اس وقت ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور عذاب بھی لا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین میں ڈھسا دیتے، آخر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیوں بھیجا اور فضائی حملہ کیوں کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فضائی حملوں کو بھیج کر اور فضائی حملہ کرا کے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کو بچایا جا رہا ہے وہ شخص آنے والا ہے، اور جس کی امت کے اندر فضائی حملے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ اشارہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب فضائی حملے ہوا کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پورا ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وہ آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ارادے سے آئے تھے، ان کی ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا، ان کی تدبیروں کو بیکار کر دیا پرندوں کے ایک جھنڈ کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا۔ یہاں پر یاد رکھیں ابابیل کا معنی ہے پرندوں کے جھنڈ کو۔ ہم لوگ جو ابابیل پرندوں کو سمجھتے ہیں، جس کو ہم ابابیل اردو کے اندر کہتے ہیں، عربی کے اندر جس کو ابابیل کہتے ہیں، وہ پرندے نہیں ہیں۔ ابابیل کا معنی جھنڈ کہا جاتا ہے، تو پرندے کے جھنڈ کو بھیجا گیا۔ وہ آئے ہیں، پتھروں کو برسایا ہے ہوا سے، اور جس پتھر پر جس کا نام لکھا تھا وہ پتھر اسی کے پاس، وہ کنکر، پتھر نہیں کنکر، وہ کنکر اسی کے نام سے وہ اس شخص پر گرا ہے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر ان پرندوں نے گرایا، من سجیل، بحجارۃ من سجیل، مٹی سے بنے ہوئے کنکروں کو پھینکا۔ حجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں وہ کنکر جو باقاعدہ چکنی مٹی میں لپٹنے کے بعد جب سوکھ جائیں تو پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ایسے پتھر، ایسے کنکروں کو برسایا گیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کنکروں کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں ان کا یہ حال ہوا کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔
پھر وہ لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح؟ جب دیکھتے ہیں جانوروں کے سامنے جب بھوسا ڈالا جاتا ہے، جانور بھوسا جب ایک ساتھ رکھتے ہیں، بھوسا ڈال دیا جاتا ہے تو کھانے کے بعد جانوروں کی فطرت ہوتی ہے ان کو بکھیر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد جو بکھر جاتا ہے بھوسا، اس کو کہا جاتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، بکھرا ہوا بھوسا۔ بالکل یہی ان کی شکل ہو گئی تھی جب حملہ ہوا اور جب عذاب آیا۔ اس کے بعد جب عذاب ختم ہوا تو سارے لوگوں کی لاشیں اور جو جانور ہیں ایک طرف وہ پڑے ہوئے ہیں اور انسان ایک طرف، یہ سارے پورے زمین پر اور پھیل گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جانور بھوسا کھا کر بکھیر دیتا ہے۔ تو یہ انجام ان کا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ گھر نہیں گر سکتا، یہ گھر اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے۔ ایک اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور دوسری طرف یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی تھا، اور اسی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ اسی نے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اصحاب فیل کے سال ہوئی ہے۔ یہ سورۃ الفیل کی مختصر سی تفسیر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں صرف یہی پیغام ملتا ہے، کئی پیغامات ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت بچ نہیں سکتی۔ انسان کے دل میں جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، تو آج انشاءاللہ انسان بچ جائے گا اور انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دل میں صرف یہی جذبہ پیدا ہو، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے حالات آئیں، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دشمن جب بھی قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دیتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ استدراج کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور اتنی ڈھیل دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دیتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں، آخر وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں، ایمان والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو اسلام ختم ہونے والا ہے، اور جو دشمن ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں اب تو ہمارا غلبہ ہے۔ بالکل آخری موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق کو بھیجتے ہیں کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوری تاریخ کو پلٹ دیتے ہیں۔ یہی واقعہ شروع سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، جب سے اسلام کا بول بالا ہوا ہے اب تک۔ جب بھی اسلام کی پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیں، پوری تاریخ کے اندر یہی ہے کہ دشمن سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم غالب آ چکے ہیں، اور ایمان والے سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم ہار چکے ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ایسا پیدا کرتا ہے، اب وہ پوری تاریخ کو بدل کر رکھتا ہے۔ اسی کے اندر اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیں، ابرہہ بالکل قریب آ چکا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب میری فتح ہونے والی ہے اور میں خانہ کعبہ کو گرانے والا ہوں، اور دوسری طرف جو عبد المطلب تھے، وہ لوگ تھے، وہ یہ سمجھنے لگے تو ہم ہار چکے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ننھی سی چڑیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کو بدل دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، آخری وقت پر اللہ تعالیٰ تمہارا سہارا بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ آج بھی جو اس وقت حالات ہیں، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم غالب آ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ختم ہو رہا ہے۔ بس یہی وقت ہے، ٹرننگ پوائنٹ یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اسلام غالب آنے والا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یقین دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔